منظم پروگرام منعقد کر کے یہ میسج دے دیا ہے کہ ہمارے طلباء بھی کسی سے کم نہیں ہیں، وہ بھی اگر ٹھان لیں تو اچھے سے اچھا مارک حاصل کر سکتے ہیں۔ میری ڈائری چونکہ فل تھی، کہیں وقت نہیں مل رہا تھا کہ جمعیت طلباء اسلام کے ساتھیوں کی خواہش کو پورا کر سکوں۔ سائیں سعود افضل حالیجوی صاحب نے اور مولانا محمد صالح اندھڑ صاحب نے جبرن اور حکمن آج کی یہ تاریخ زبردستی لکھوائی۔ آپ گھوٹکی جائیں گے تو راستے میں بس 2 منٹ صرف اس پروگرام میں آپ شرکت کریں گے اور آگے پروگرام میں پہنچیں گے۔ 2 منٹ کا حال یہ ہے کہ صبح 11 بجے سے آپ بھی بیٹھے ہیں، صبح 11 بجے سے مسعود کلوڑ گھوٹکی والے بھی بیٹھے ہیں، اور اب نہ ادھر کا رہا ہوں نہ ادھر کا۔ آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں تو دل چاہتا ہے کہ کھل کر بیان کروں، اور پھر ذہن میں یہ آتا ہے کہ پہلے وعدہ وہاں کیا تھا تو وہاں وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ کسی اور موقع پر تفصیلی گفتگو آپ سے کروں گا۔ سچی بات یہ ہے کہ میں آپ کے اس پروگرام پر اپنے 10 جلسے بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں آپ میں سے بہت ساروں کو مستقبل کا خالد محمود سومرو دیکھ رہا ہوں، مستقبل کا عبدالقیوم حالیجوی دیکھ رہا ہوں، مستقبل کا سعود افضل حالیجوی، مولوی محمد صالح اندھڑ اور راشد محمود سومرو دیکھ رہا ہوں۔ میں چاہوں گا کہ آپ جیسے ہونہار تیار ہوں جو اس ملک کی، ملت کی، دین اور اسلام کی خدمت کرتے رہیں۔ میرا ایک دیرینہ خواب تھا، وہ یہ تھا کہ جمعیت طلباء اسلام سندھ میں پھلے اور پھولے، اور نعیم اللہ لغاری صاحب کے صدر بننے کے بعد زاہد شاہ ہاشمی کے صوبائی سیکرٹری جنرل بننے کے بعد میں نے 3-4 گھنٹے ان کے ساتھ کراچی میں ایک طویل نشست کی، اور میں نے صوبائی صدر اور جنرل سیکرٹری کو پابند کیا تھا جمعیت طلباء کے کہ مجھے آپ کا یہ ٹینیور تربیتی نشستوں کے علاوہ اور کچھ نظر نہ آئے۔ حضرت بیروی، حضرت حالیجوی، حضرت امروٹی کے زمانے میں جو جمعیت طلباء کے تربیتی کنونشن منعقد ہوتے تھے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بحال ہو جائیں، اور آج میں اعتراف کرتا ہوں اس بات کا کہ جمعیت طلباء اسلام صوبہ سندھ میرے توقعات پر پورا اترا ہے۔ انہوں نے اپنے عہدے کو نبھایا ہے، اور کراچی سے کشمور تک انہوں نے طلباء میں تربیتی اجتماعات منعقد کر کے ایک نئی جان ڈال دی ہے۔ یقیناً جمعیت طلباء اسلام صوبہ سندھ اور ان کی ماتحت تنظیم مبارکباد کی مستحق ہیں۔ تربیت کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ آج سندھ میں جو رائج سیاسی نظام ہے، جو رائج سیاسی جماعتیں ہیں، وہ اپنی جماعتوں کو للہیت، اخلاص، ملک اور ملت اور عوام کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر نہیں چلاتی، بلکہ ان کی ترجیحات میں وڈیرا پن، نوابی اور سرداری نظام، ذاتی ترجیحات، ذاتی مقاصد کا حصول ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے جہاں شہید خالد محمود سومرو رحمہ اللہ کی شہادت کے بعد ان کے خون کی برکت سے، میرے ان اکابر کی محنت کی وجہ سے جماعت بڑھ رہی ہے، پھل رہی ہے، پھول رہی ہے، اور سندھ میں جمعیت علماء کا کوئی جماعت اسٹریٹ پاور میں مقابلہ نہیں کر سکتی۔
وہیں جہاں ہم طاقت پکڑ رہے ہیں، جہاں ہم گلی کوچے اور محلے میں ایک نواب، وڈیرے اور سردار کو چیلنج کر رہے ہیں، وہاں آج میرا عہدیدار بھی اپنے ذہن میں معاملات اس طرح چلانا چاہتا ہے جس طرح ایک سیکولر لبرل پارٹی کے بندے چلانا چاہتے ہیں۔ ترجیحات قوم ہے، ترجیحات ذات ہے، یہ فلاں کا بندہ ہے، یہ فلاں کا نہیں، ہمارے اندر گروپنگ کا سلسلہ ہے، ہمارے اندر یہ آگے ہوگا، یہ پیچھے ہوگا، اس کو کیسے آگے کروں گا، اس کو کیسے پیچھے کروں گا، اتنی جعلی رکنیت سازی کروں گا تو میں فٹ ہو جاؤں گا صدارت کے لیے، اتنی میں بوگس ذہن سازی کروں گا تو یہ چیزیں ہمارے اندر پنپ رہی ہیں جو ہماری جماعت کے لیے زہر قاتل ہیں، جو ہمارے جماعت کے مشن کے لیے زہر قاتل ہیں، جو ہمارے اسلاف کے اس بوئے ہوئے فصل کے لیے زہر ہیں جو وہ ہمارے لیے بیج بو کے گئے تھے۔ ضروری ہے کہ ہم للہیت، اخلاص، اکابر کے مشن کو آگے چلانے کے لیے تربیتی نشستیں منعقد کریں تاکہ ہمارے جماعت میں باقی جماعتوں میں ہمیں واضح فرق نظر آنا چاہیے کہ ان کا مقصد کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، ان کے مطمع نظر کیا ہے، ہمارے مطمع نظر کیا ہے، وہ اقتدار میں آ کر کیا کریں گے، ہم اقتدار میں آ کر کیا کریں گے۔ وہ اقتدار، الیکشن، یونین کونسل، وارڈ، جو کچھ لڑ رہے ہیں اپنی ذات کے لیے، کہیں ہم بھی تو اپنی ذات کے لیے یہ سب کچھ نہیں کر رہے۔ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے تربیتی اجتماعات کا انعقاد کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلی مرتبہ جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ نے اس سال اپنی دستوری مجلس عمومی کے اجلاس کو تربیتی کنونشن میں تبدیل کیا۔ 12-13 مختلف موضوعات پر جو بیانات ہوئے، آج تک جہاں جا رہا ہوں جو مجلس عمومی کا ممبر مل رہا ہے مجھے کہتا ہے کہ سومرو صاحب آپ کو اس بات پر کم سے کم مبارک دیتے ہیں کہ آپ نے جس طرح مجلس عمومی کے اجلاس میں تربیتی بیانات منعقد کیے، اب وقت کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے ذہن سازی کے لیے اپنے اسلاف اور اکابر کو ایک مرتبہ پھر پڑھنا ہوگا، یاد کرنا ہوگا، جانچنا ہوگا کہ انہوں نے اس جماعت کا بنیاد کیوں ڈالا، جانچنا ہوگا کہ انہوں نے دارالعلوم دیوبند کا بنیاد کیوں ڈالا، جانچنا ہوگا کہ مدارس کے بنیاد کے اسباب کیا تھے۔ یہ ہمارے بھائی مفتی سعود افضل حالیجوی صاحب بیٹھے ہیں، یہ اس بات کی تصدیق یا تردید کریں گے کہ حضرت مولانا مفتی محمود نور اللہ مرکزہ نے ایک مرتبہ کسی اجلاس کے لیے حضرت سائیں محمد مراد حالیجوی رحمہ اللہ کو فون کیا کہ مولانا مراد صاحب اجلاس ہے اور آپ نے اس اجلاس میں شریک ہونا ہے۔ حضرت سائیں محمد مراد حالیجوی صاحب نے فرمایا حضرت ابتدائی دن ہے، داخلے چل رہے ہیں، میں مدرسے کو چھوڑ نہیں سکتا۔ طلبہ توجہ میری طرف کریں، لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، آپ مجھے سنیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔